قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعوذ بالله من الله العظيم. قال الله عز وجل في محمد شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا نبي الله. ہمارا Thank you.
اس سے سلام لیتے ہیں، اس سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، پھر اپنے سر سے عمامہ شریف اتار کر اس کے سر پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح صحرا میں تنہا جا رہے ہیں، آپ کے پاس سواری نہیں؟ کہا میرے پاس سواری نہیں۔ اپنی سواری کی لگیر اس کے ہاتھ میں، کہا آپ اس پر سوار ہو جائیں اور تشریف لے جائیں۔ جو ساتھ آپ کے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے، عجیب بات ہے، دیہاتی آدمی سادہ سا چال چلن، گفتگو کے بعد پتہ چلا اسے بولنے کا سلیقہ بھی نہیں، اور ابن عمر اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں، اسے اپنی دستار بھی دے دی، اس سے مسافرہ بھی کیا، اسے اپنی سواری بھی دے دی۔ ابن عمر یہ کون ہے؟ یہ تو ایک دیہاتی آدمی تھا، ایک عام سا سادہ سا کم علم سا آدمی تھا، آپ اس کو محبت سے صرف سلام ہی کر دیتے ہیں، خوش ہو جاتا۔ آپ نے اس کو اتنے عطیات دیے، تحفے دیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دوستو، میں نے اپنے آقا سے یہ سنا ہے کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے دوستوں اور اہل و عیال سے محبت کرو۔ یہ جو بندہ ہے یہ میرے باپ عمر کا دوست ہے، میں نے اس کو زندگی میں اپنے باپ کے پاس آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے اس سے اتنی محبت دی ہے۔ سامنے محترم، لمبی چوڑی تقریروں کی بجائے اگر ایک بات بھی پلے پڑ جائے اور وہ ہمارے لیے عمل کا ذریعہ بن جائے تو زندگی میں انقلاب بننا ہے۔ یہ ہم درس مسجد سے لے کر آ جائیں، ہم اپنے والدین جیسے محترم چچا جی عامر صاحب کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ ختم نہیں ہوتا، ان کے اہل و عیال، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان سے محبت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق صاحب فاضل جہاد پوری لاہور سے گزارش کروں گا میری باتیں حاصل سے ہمیں ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت غرفة المؤمن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غرفة المؤمن القول. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بقدر حسنه جماله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. ہمارے معلومات جناب مولانا طارق عثمانی صاحب، جناب محترم علامہ حسن جاوید صاحب، بڑی محبت کے عبد العزیز شخصیت، ہمارے بزرگ بریلی راجہ محمد سلیم صاحب، جناب محترم عامر بشیر صاحب اور محترم راجہ عامر بشیر صاحب، ڈاکٹر یاسین صاحب، رات کی اس مسجد میں آنے والے بزرگوں، دوستوں، جوانوں، السلام علیکم۔
اللہ رب العزت کا کرم دوست کا فضل ہے اور آقا انعام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم آج ایک محفل اصحار ثواب میں بیٹھے ہیں. شروع میں بات کرنا چاہوں تاکہ بات محبت سے شروع ہو محبت پہ ہی ہے. نام بولتی ہوں کہ انتشار پھیلا کے چلا جائے اور نام ذاکر ہوں کہ بغیر رہنے کی بات کریں. بات ہو کہ اندازے بے کنچے میں نشو کریں شاید کوئی تجارت کے لئے نہیں. جناب قاری صاحب ہماری محبتوں کے والے پیار والے یہ زندگی اتراؤ چڑھاؤ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں بزرگوں کے اچھے قدم پہ چلنے والے ہیں اسلاف کے پیروکار ہیں تو ہم وہ بات نہیں کرتے جس سے کسی کا دل ٹوٹے. اسلام محبت کا دین ہے. حالانکہ نعرے ہم بھی لگاتے ہیں گولی کی پچھاڑوں پہ لگاتے ہیں ڈرنے والے نہیں جھکنے والے نہیں عقیدہ اپنا مضبوط ہے. لیکن چونکہ امام شافعی کے پیروکار بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں امام مالک سے محبت بھی رکھتے ہیں امام احمد کے خوشچین بھی ہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں. اگر امام شافعی کسی اپنے بزرگ بڑے کی مزار پہ جا کے اگر رفع الیدین ترک کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں آئے ہیں اس کا حق کرتا ہے اس کا میرے عزیز بزرگ دوست جو ہے بھائی انہوں نے نعت شروع کی یا رسول اللہ کے مان سے یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ لیکن ہاں کیونکہ مہمان وہ مہمان ہم مہمان ہیں وہ میزبان ہیں انہوں نے اپنی میزبانی کا حق ادا کیا ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اپنے مہمان کا حق ادا کریں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا کلام چینج کریں. کیوں کہ مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد وہی رہ جائے کوئی نئی بات کچھ جائے پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ہونا چاہیے تھا نہ عقیدہ وہ ہے اور ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہ ہم ٹوٹ نہ ڈالیں ہم توڑنے والے نہیں جوڑنے والے ہم محبت والے ہیں اسلام کے پیروکار ہیں. تو پھر آؤ کچھ بات ایسی کریں جس سے آپ کا بھی بھلا ہو میرا بھی بھلا ہو. میں نے آپ کے سامنے سورہ یقین آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کیا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بڑے تفصیل سے اس کی گفتگو کروں لیکن چونکہ ہم اس ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جانے والے کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کے بیٹے بھی ہیں ان کے عزت و کار بھی ہیں ہم بھی ہیں کل ہم نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی جانا ہے اس دنیا سے. تو آؤ دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے جانے اور آنے کے بارے میں کہ فلسفہ موت و حیات کا کیا بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن کی ساتھ میں پیدا کیا اسے احسن بنایا خوبصورت بنایا اچھی سیرت کے دار والا بنایا کیونکہ بنانے والا خدا ہے اور اشرف المخلوقات کو بنا رہا ہے انسان کو بنا رہا ہے جو سب سے بلند والا مقامات میں آنا جو فرشتوں سے بلندیاں لے جانے والا اس کو پیدا کیا تو پیدا کر کے پر یہ کہا کہ اے انسان تجھے میں نے احسن بنایا احسن اچھی سیرت والا بنایا اچھی صورت والا بنایا. اس کے بعد بنانے کے بعد فرمایا تم رددناہ اسفل سافلین
اچھی سیرت والا بنایا تھا، کیونکہ اس کے اندر اپنی روح کا نور پھونکا تھا، وہ نور کی تجلیوں کی وجہ سے وہ بڑا احسن تھا، خدا کی قرب و جمال میں رہتا تھا، پھر اس قرب و جمال سے نکال کے اسے اسفل میں بھیجا، بس سے بس اس گھٹیا دنیا میں بھیجا۔ یاد رکھیں انسان کی زندگی کے 5 مراحل۔ میرا عنوان کچھ اور تھا، میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ اصالہ ثواب کی شرعی حیثیت پہ تھا، لیکن اسی وجہ سے میں نے یہ عنوان چینج کر دیا۔ تو انسان کی 5 ساختوں میں پیدائش ہوئی، اسی میں اس نے ڈلنا ہے، 5 اس کے مراحل ہیں زندگی۔ پہلا مرحلہ جو اس کا ہے وہ ایک دم سے اسے زندگی نہیں، دوسرا مرحلہ اس کی زندگی کا ہے، تیسرا مرحلہ اس کے تولد کا ہے، تولد ولادت، چوتھا مرحلہ اس کی پھر موت، اور 5واں مرحلہ پھر اس کا اس قبر نما جو ہے زمین میں جانے کا ہے، برزخ کا ہے۔ تو ان مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی ابتدا بھی موت سے کی۔ کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم تو مردہ ہے۔ اس نے پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تمہیں پھر مارے گا، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، تمہیں پھر اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے زندگی، انسان کی موت اور زندگی کا بات کی۔ ایک پہلی موت کی بات کی کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ وہ مردہ کیا تھا؟ جب تمہیں ایک خاکہ، تمہارا ایک جسد تیار کیا، تمہیں بنایا گیا، مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس کے بعد پھر وَنَفَخْتُ فِي رُوحِي، اس کی وہ روح جو پھونکی، اس نے اپنی نور والی روح، اپنا نور داخل کیا، جس کی وجہ سے اس نے انسان کو احسن کہا، اپنا قرب دیا، عالم ارواح میں رکھا، وہ اس کے قرب و جمال میں رہا، اس کے انوار و تجلیات میں رہا، اس کے انوار میں نہاتا رہا، اس میں رہ کر پھر اس نے ایک قبر نما ماں کے پیٹ میں انسان کو داخل کیا، داخل کر کے اس دنیا میں اس کو بھیجا ولادت کے بعد، اور جو ہی ولادت ہوئی تو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ہر بچہ روتا ہے، روتا ہے نہیں روتا، جو نہ روئے اسے بھی رلایا۔ اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے رونے کی وجہ جو ہے وہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اس کی زندگی کی علامت نہیں، بلکہ اس کے بچھوڑے کی علامت ہے، اس کی جدائی کی علامت ہے۔ کیوں؟ وہ جب اس پست دنیا میں آ جاتا ہے، اسفل دنیا میں آتا ہے، تو آتا ہی روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو اسے احسن بنایا تھا، وہ احسن تھا، جب اس اسفل میں آیا، اس گٹیا دنیا میں آیا تو اس کی رنگینیوں کو دیکھا، اس کے اندر لوگوں کے قباحتوں کو دیکھا، اس کے اندر اس کی نافرمانی کو دیکھا، تو پیدا ہوتے ہی رویا کہ مولا میں تو تیرے انوار و تجلیات میں رہتا تھا، میری روح تو تیرے نور میں نہاتی تھی، میری روح تو تیرے قرب میں رہتی تھی، تو نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ اب اس کے اندر رب العزت فرماتا ہے پھر ہم نے اسے چاہا آزماؤ، احسن تو بنا دو، اسے اس دنیا میں بھیجا، بھیج کر اسفل گٹیا دنیا، پست دنیا میں لٹایا، اور اس کے بعد پھر شرط لگا، فرمایا ہاں یاد رکھو، جو اس دنیا میں آ گیا اور آ کے اس نے کیا کیا، اس دنیا کی رنگینیوں کو بنایا نہیں، اس کو ہونا بچھونا نہیں بنایا، اس میں غرق نہیں ہو گیا، اس دنیا میں مستغرق نہیں ہو گیا، اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لیا، بلکہ کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے
جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایسا اجر دے گی۔ بھیج کے اس پست دنیا میں کہہ دیا اے انسان تجھے کیونکہ خوبصورت بنایا ہے، تجھے حسین بنایا ہے، تیرے اندر خوبصورتی رکھی ہے، تیرے اندر میں نے اپنے روح کا نور ڈالا ہے، تجھے اپنے انوار و تجلیات دیے ہیں، تجھے اپنا قرب دیا ہے، اب تجھے اس اسفل دنیا میں بیچ کر تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر مجھے مولا کو بھول جاتا ہے یا اس دنیا کو یاد رکھتا ہے۔ اگر تم مجھے بھول گیا تو اسفل ہو گیا، تو اسفل ہو گیا، اور اگر اس اسفل میں رہ کر، اس گھٹیا دنیا میں رہ کر، اس پلیت دنیا میں رہ کر، اس پست سے پست دنیا میں رہ کر میرا بن کر رہا تو اس اسفل میں رہ کر بھی احسن رہے گا، تیری زندگی پکیزہ رہے گی، تو خوبصورت کا خوبصورت ہی رہے گا، بڑا پاک رہے گا، اور تیری پاکی کا عالم یہ ہوگا کہ تیرے ایک ایک سجدے کو میں ضائع نہیں کروں گا، تیرے ایک ایک رکوع کو میں ضائع نہیں کروں گا، تیری ایک ایک ادا کو میں ضائع نہیں کروں گا، تیری ایک ایک وفا کو میں جفا میں نہیں بدلوں گا، بلکہ اسے احسن ہی رہنے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، مان جائے، اور اس کے بعد نیک عمل کرے، پھر اس کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بالخصوص نوجوانوں، آپ سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ زندگی چند دنوں کی مہمان ہے۔ جناب محترم راجہ محمد بشیر مرحوم مغفور اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے اپنے کندھوں پہ ان کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے، اس دنیا سے کوچ کر کے لیسن دے کے گئے کہ اے میرے بیٹو، اے میرے بزرگوں، اے مجھے اٹھا کے قبر تک لانے والوں، اے منو مٹی کے نیچے مجھے دفنانے والوں، میں چلا گیا لیکن یاد رکھو میرے پیچھے تم بھی آنے والے ہو۔ قرآن کی یہ سورہ تھی انسان کو لیسن دیتی ہے، اے انسان تو احسن تھا، تیرے پاک ہونے کی قسمیں رب کھاتا ہے، تو وہ ہے کہ جب تجھے بنانے لگا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا نہ بنانا، لیکن رب نے کہا تھا فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے تو صرف اس کی بناوٹ کو دیکھا تھا کہ اس کے اندر مٹی ہے، اس کے اندر جو ہے گارا ہے، وہ بدبو ہے، لیکن خدا کی نظر وہ جو روح اس نے پھونکی تھی، اپنی نور والا روح اس کے اندر رکھی تھی، اس پہ نظر تھی، تو فرشتوں کو ماننا پڑا، ہاں مولا واقعی جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ان کو آدم کو سجدہ کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسے احسن بنایا تھا، اسے احسن بنایا تھا۔ آج ہم غور کریں ہم کس جگہ پہ جا رہے ہیں، زندگیوں میں پھوٹ ہی پھوٹ ڈالا جا رہا ہے، بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، دوست بزرگ ناراض ہیں، ہم ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو دین اسلام سفارش کرتے ہیں۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیمات ہے؟ آؤ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو اٹھاؤ، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ہار ہوئے تار کے طرح ہو کر آج ہم ذلت رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ذلت رسوائی مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے اس قرآن کے دامن کا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، اس قرآن کی آیتوں کی باریک بینی میں جانا ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کو محض ہم مثال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو محض ہم ایک جو ہے قرآن نماز میں تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم محض اپنے بچیوں کے رخصتی کے وقت قرآن کا سایہ دے کے گزارنے کے لیے رکھتے ہیں، قرآن کو ہم بس ایک فضیلت کے طور پہ اونچے طاق میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، بلکہ یہ قرآن تو تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں احسن بنایا تھا، تو اسفل میں بھیجا، بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو بھی اسفل ہو جائے، مزہ تو یہ تھا کہ اسفل میں رہ کے تو احسن رہتا، احسن رہتا۔ آگے سورہ قسم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ آگے وہی بیان ہے جو سورہ 3 میں ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہیں عمل کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کسی کام کر چیز کی قسم نہیں کھاتا،
بلکہ بڑی اعلیٰ ہو، بڑی افضل ہو، بڑی بلند و بالا ہو، اس کی قسم کھاتا ہے. اور اس کی قسم کیوں کھائی اللہ رب العزت نے؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. فرمایا قسم ہے زمانے کی. مولا قسم تو زمانے کی کیوں کھا رہا ہے؟ علماء تمام جو بھی آپ تفسیر کی کتب اٹھائیں گے اس میں آپ کو دو تفسیریں ملیں گی. چاہے وہ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تفسیر مذہبی اٹھا لیں، جس امام کی بھی تفسیر اٹھائیں گے، امام اہل سنت کی اٹھا لیں، مکتبہ اہل حدیث کی اٹھا لیں، مکتبہ دیوبند کی اٹھا لیں، مکتبہ جو ہے اہل تشیع کی اٹھا لیں، کسی کی بھی اٹھائیں آپ کو دو تفسیریں ملیں گی. ایک تفسیر یہ ملے گی کہ بالاصل سے مراد زمانہ مصطفیٰ کی قسم، کہ قسم ہے مصطفیٰ کے زمانے کی، اور دوسری قسم ہے ہر اس زمانے کی جس میں مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والے رہے، اس زمانے کی قسم. اب اس زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. کون خسارے میں ہے؟ فرمایا وہ خسارے میں ہے جس نے مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑ کے اپنی سیرت اپنا لی، وہ احسنیت کو چھوڑ کے اصلیت میں آ گیا. وہ جو ہے خسارے میں رہا، وہ اسفل ہو گیا. اور وہ جس نے اس گھٹیا دنیا میں آ کر احسن رہا اور مصطفیٰ کی سیرت کو اپناتا رہا، مصطفیٰ کے کردار کو اپناتا رہا، مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتا رہا، مصطفیٰ کے صحابہ کے طریقے کو اپناتا رہا، وہ خسارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر زمانے میں اس کے نام کی قسم بھی کھائی جاتی ہے. خسارے وہ ہوتے ہیں جس میں بندہ جیتا بھی پانی ہو، جیتا جی بھی پانی ہو، لیکن جو خسارے والا نہیں ہوتا یاد رکھے وہ مر کے بھی باقی رہتا ہے. وہ خسارے میں نہیں رہتا، وہ باقی رہتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا. آپ اٹھا لیں اپنے اکابر کی، کسی بھی اکابر کی سیرت اٹھائیں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زندگی پہ زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پہ ہر اس بزرگ کی زندگی اٹھائیں تو آج دیکھیں گے ان کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے، ان کا نام زندہ ملتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اللہ رب العزت نے صرف انہیں بنا نہ دی بلکہ ان کے نام، ان کو بقا نہ دی بلکہ ان کے نام کو بھی بقا دی، ان کے نام کو بھی بقا دے دی. تو بقا تب ملتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو جیتے جی فنا کر دے، جیتے جی اپنے آپ کو مٹا دے. تو آؤ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، غور کریں کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں احسن ہو جاؤ، احسن ہو جاؤ. 5 مرتبہ مسجد میں آذان دی جاتی ہے، 5 مرتبہ نعرہ دیا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے لیسن دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے کان تک پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. اگر غور کریں تو ہم میں سے ہر کوئی نیک اور پاک سیرت والا بن جائے. آؤ قرآن کے سبق کو سمجھیں، اپنی زندگی کو احسن بنائیں. احسن بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو. میرے بزرگ بیٹھے ہیں سفید ریش والے، میری اتنی عمر نہیں ہے لیکن اپنا بچپن دیکھا ہے کہ جب صبح گلیوں سے گزرتے تھے تو گھر میں سے، ہر گھر میں سے ایسے آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بل بنا رہی. آج بھی وہی گھر ہیں، گھروں کی تعداد بھی بڑھ گئی، گھروں میں اولادوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، خاندان بڑے ہو گئے، لیکن آج وہ گلیوں میں گزرے تو وہ شہد کی مکھیوں کی بن بنانے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ وہ شہد کی مکھیوں کی بن بنانے کی آواز کیا تھی؟ وہ ہماری مائیں، بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آج والدین اپنی اولاد کو کالج جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اسکول جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن کوئی ہے ایسا کہ کہے کہ آ بیٹا تمہیں افضل بنا دوں. وہ جب جو رب نے تجھے حسن دیا تھا، اٹھ بیٹا مسجد میں چل نماز پڑھ، اٹھ بیٹا قرآن کی تلاوت کر. کسی ہے ماں یا والد کے اندر اتنی جرأت کہ وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا خود چھوڑ دیا، اولاد نے بھی چھوڑ دیا. ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اولاد نے بھی پڑھنا چھوڑ دی. ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے. اس لیے
हमने भी मरना है, आपने भी मरना है। तो नौजवानों, जिंदगियां संवारो, ये हुस्न के पीछे मारे मारे न फिर, बल्कि अल्लाह ने हुस्न तुम्हारे अंदर रखा है। अरे किसी की जुल्फों के हसीर बनने के बजाय बनो उन जुल्फों के हसीर जिसे कुरान वल्लैलिज़ा सजा कहता है। अरे किसी के चेहरे के हसी बनने के, हसी चेहरे के असीर बनने वालों, किसी के हसी और खूबसूरत चेहरे के आशिक बनने वालों, बनो उस चेहरे के आशिक जिसे कुरान बद्दुआ कहता है। अरे किसी के नैनों के आशिक बनने वालों, ये फलां की आंख बड़ी सोहनी है, अरे उस आंख से बड़ी प्यारी आंख कौन सी है जिसे कुरान कहता है कद नारा तकल्लुब वजहिका फसला। उस आंख से प्यारी आंख कौन सी है जिस आंख को कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तगा। अरे किसी की चाल ढाल पे मरने वालों, उस चाल से प्यारी चाल किसकी है जिसकी रब भी कसमें खाता है। महबूब तेरे चलने की कसम, तेरे मक्के की गलियों में हरामे नाज की कसम, तेरे मदीने में चलने की कसम, ये सारी कसमें क्यों खाता है। अरे किसी के बाजू पे कसम मांगने वालों, मरो उन बाजू पे जिसे कुरान कहता है मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। आज हमारे पैमाने बदल के रात के 12 बजे नौजवान को मैसेज आता है, उठ के फटाफट मैसेज पढ़ता है, जल्दी से अपने महबूब को, अपनी दोस्त को, जो भी है उसको जवाब देता है। लेकिन क्या ये 114 सूरतों का मैसेज नहीं है? क्या ये 30 पारों का मैसेज नहीं है? क्या ये 6666 की आयातों का मैसेज नहीं है? ये खुदा का मैसेज है। वो भी हमसे जवाब तलब कर रहा है। वो चाहता है कब मुझे मेरे बंदे जिन्हें मैंने अफसल बनाया था वो आके जो है मुझे मेरा जवाब दे दे। तो आओ अपनी जिंदगियों को बदले। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आओ अपनी जिंदगियों के रुख बदले, क्योंकि मर तो मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, लेकिन कब्र पुकार पुकार के जाना कहती है ऐ मुझ में आने वाले, ऐ जमीन पे अकड़ अकड़ के चलने वाले, अरेंज करके आना हमें बड़ी सख्त जगह। ऐ नरमो खुदार बिस्तर पे सोने वाले, अपने लिए कोई नरमी का बंदोबस्त करके आना, अपने लिए नरमी का बंदोबस्त करके आना, क्योंकि मैं बड़ी जो है सख्त जगह हूं। ऐ अंधेरों और लालटेनों में रहने वाले, बड़ी रोशनियों वाले, कोई नमाजों का, कोई मोहब्बत का, कोई इश्क रसूल का, कोई इश्क सहाबा का, कोई मदद अहले बैत का नूर लेके आना, कोई औलिया इकराम की ताज़ीम व तौक़ीर का नूर लेके आना। मैं बड़ी जो है अंधेरे वाली जगह हूं। ऐ दुनिया के जो है सांपों से डरने वाले, बिच्छुओं से डरने वाले, अपने बचाव का कोई सामान करके आना। मेरे अंदर सांप भी हैं, मेरे अंदर बिच्छू भी हैं, अपना अरेंज करके आना। लेकिन हम क्या हैं, हम कभी उसकी आवाज सुनते नहीं। मेरे आका ने फरमाया रोजाना 70 बार कब्र इंसान को पुकारती है कि ऐ कब्र बालूच पे जमीन पे चलने वाले, मेरे अंदर आना है तो अरेंज करके आना। अब आखिरी हदीस मुबारक का विभाग खत्म करता हूं कि मैंने आपके सामने जो हदीस मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, इमाम तिरमिज़ी में इसे रवायत किया, इमाम हाकिम ने भी इसे रवायत किया, इमाम बहकी ने भी इसे रवायत किया, इमाम हल्बी ने भी इसे रवायत किया। कसीर रवायत में यह हदीस आई, हुजूर ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है, मौत मोमिन के लिए। कारी साहब माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग आशिक हुसैन साहब को आशिक रसूल ने अल्लाह इनका साया हम पे कायम रखे, सारे भक्तों वाले। तोहफा किसे कहते हैं? जब कोई दे तो खुश हो जाए, जब कोई दे तो खुश हो जाए। अब मौत को हुजूर ने तोहफा, मौत आए तो मोमिन खुश हो जाता है। हम मौत से डरते हैं, इसकी वजह है कि अभी मोमिनियत में कोई शक है, अभी कोई शक है नहीं तो सीना चौड़ा करके कहें हाँ मुझे मरना है, मौत से नहीं डरना है। उसकी वजह मौत से डरना छोड़ो, बल्कि मौत को तो हुजूर ने तोहफा कहा। और तोहफा क्यों कहा? इसलिए कहा कि तोहफा क्या चीज है? तोहफा ये है कि जब किसी को दिया जाए तो वो बार बार खुश हो जाए। आइए देखते हैं कि इस मौत के तोहफे के अंदर क्या राज छुपा
तोहफा नहीं है, बल्कि वो तो एक रैपर है जो उसको जो उसके अंदर छुपा हुआ उसका। तो तोहफा क्या है? आप में से हर कोई चाहता है कि मुझे हुजूर की ज़ियारत हो जाए। हर कोई चाहता है या नहीं चाहता कि मुझे हुजूर की ज़ियारत हो जाए? हर कोई चाहता है। हुजूर ने फरमाया तोहफतुल मोमिन, एक में फरमाया तोहफतुल मोमिन अल-मौत, एक में फरमाया तोहफतुल मोमिन लिकुल्लि मुस्लिम, कि मौत हर मुसलमान के लिए तोहफा है। तो तोहफा क्या है? हर किसी का जी है मुझे आका की ज़ियारत हो जाए, लेकिन तोहफा इसलिए बनाया कि जो जीते जी मुस्तफा की ज़ियारत ना कर सके, चूही कब्र में उसे रख के मनु मिट्टी उस पे डाल दी जाए। बुखारी शरीफ की हदीस ले रहा हूँ, किसी और का अकीदा नहीं दे रहा, इमाम बुखारी का अकीदा दे रहा हूँ। वो कहते हैं कब्र में सिर्फ एक सवाल होगा, 3 सवाल नहीं होंगे। एक सवाल इमाम बुखारी का अकीदा दे रहा हूँ, मैं इसका जवाब दे हूँ। इमाम बुखारी कहते हैं 3 सवाल नहीं होंगे कब्र में। हुजूर ने फरमाया सिर्फ एक सवाल होगा, वो मेरी बाबत सवाल होगा। चूही कब्र में रखा जाएगा, दफन करने वाले उसे दफन करके बाहर चले जाएंगे। 2 फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आके उससे सवाल करते हैं। वो सवाल क्या करते हैं? कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, बता इस अजीम हस्ती मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था। क्या कहा कि कौन का लफ्ज नहीं आया जो ये तर्जुमा करता है, डंडी मारता है। लफ्ज है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, बता इस अजीम हस्ती मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था, यानी इस हस्ती के बारे में तेरा अकीदा क्या था। वो जो जिंदगी में मुस्तफा का इश्क करने वाला था, मुस्तफा से मोहब्बत रखने वाला था, चूही वो हस्ती के बारे में सवाल किया जाता है, वो उठ के बैठता है और उसे वो तोहफा मिल जाता है कि उसे हुजूर की ज़ियारत हो जाती है, उसे हुजूर की ज़ियारत हो जाती है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस दुनिया में भी हम चाहते हैं फलां एमएनए से हमारी दोस्ती हो जाए, मुश्किल वक्त आए तो काम आ जाए, फलां एमपी से दोस्ती हो जाए, मुश्किल वक्त में वो काम आ जाएगा, फलां वजीर आज़म से मेरी दोस्ती हो जाए, मुश्किल वक्त में काम आएगा। क्या कब्र के लिए भी कोई दोस्त तलाश किया? मेरे शेख हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी फरमाते हैं, हाँ कब्र में एक दोस्त है जो काम आएगा। वो काम क्या आएगा? ना तेरा इख्तलाफ ना मेरा इख्तलाफ, ना तू इस पे झगड़ ना मैं इस पे झगड़ूं। आज एक लेसन देता हूँ इस बात के बाद, वो ये कि वो फरमाते हैं कि हाँ कब्र में दोस्त एक है तो दुरूद और सलाम है, दुरूद और सलाम है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद और सलाम एक ऐसी चीज है जो दुनिया में तेरी दोस्तियों, तेरे अपने माँ बाप भी तेरे कब्र में काम नहीं आते, लेकिन दुरूद और सलाम ऐसा दोस्त है जो कब्र में भी तेरे काम आएगा। क्यों? दुनिया में हम किसी से यारी दोस्ती उनसे सलाम दुआ करते हैं तो सबसे पहले सलाम, 4 दफा सलाम होगा, 5वीं दफा कहेंगे बेटा क्या, अगर नाम भी बोले 5वीं दफा इनका दिल कहेगा यार 5 दफा ये सलाम कर चुका है गुजरते आते जाते, तो इसकी कोई बात तो है, तो वो भी अपना बना लेते हैं। तो वो जो मुस्तफा आका उम्मत अगर गुनाह करे तो परेशान होते हैं, उन पे अगर सलाम भेजा जाए तो आका कितनी जो है पहचान रखेंगे। तो कब्र में अगर पहुंचेंगे तो आका पे दरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, तो याद रखें आका की तुम्हें पहचान भी हो जाएगी। और वहां भेद नहीं है कि जब फरिश्ते पूछे कि मां कुल तकुल बे हाज़ा रजुल मुहम्मदिन, बता इस अजीम हस्ती को मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था। अगर सारी जिंदगी दुरूद और सलाम पढ़ते हुए गुजरेगी, आका पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए गुजरेगी, तो भेद नहीं है कि फरिश्ते जब सवाल करने लगे तो फरिश्तों का बात पकड़ ले आका और कहें इससे ना पूछ मुझसे पूछे, तो हर मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ते। आज हम लख्त है बटे हुए आका का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले और झगड़े किसके दुरूद और सलाम पे। खुदा का खौफ करो। वो क्या कि खड़े होके पढ़ना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए, अजान से पहले पढ़ना चाहिए, अजान के बाद पढ़ना चाहिए। अरे बाबा जब इधर आओ, ये बैठ के पढ़े तो बैठ के पढ़ो, ये बैठ के पढ़े तो बैठ के पढ़ो। उधर जाओ जब ये लोग तुम्हारे पास आए, इस अकीदे रखने वाले बैठ के पढ़ना चाहते हैं, अगर तुम इनके पास आओ तो ये दुरूद और सलाम बैठ के पढ़ने तो शाख न दिखाओ, बल्कि उनके साथ बैठ के पढ़ो, क्योंकि आका का मामला है
عیسائی دیکھے گا, کوئی یہودی دیکھے گا تمہیں آپس میں جھگڑتے ہوئے تو کہے گا واہ کیا بات ہے مسلمانوں کی, جھگڑتے ہیں تو مصطفیٰ کے ورود میں جھگڑتے ہیں. آؤ آپس میں یہ دوریاں ختم کرو, محبت کا جو ہے راستہ اپناؤ, دوریاں ختم کرو. بارڈر لائن تو دور دور نہیں ہے, طلبات اتنے زیادہ نہیں ہے, ہم نے خود بنا لی اس کو. میرا درس یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے اسی سے پڑھے پڑھ, کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں اذان کے بعد کا حکم ہے اس عقیدے سے پڑھے کہ اس میں فتوے نہ لگایا کرو کہ کیوں پڑھتے ہو پہلے, کیوں پڑھتے ہو بعد میں, کیوں پڑھتے ہو بیٹھ کے, کیوں پڑھتے ہو کھڑے ہو کے. بھائی تم نماز میں بھی تو پڑھتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو, تو پھر تمہارے اختلافات کیوں؟ نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہو, سلام بھی بیٹھ کے کرتے ہو, درود بھی بیٹھ کے پڑھتے ہو, تو پھر السلام علیک ایھا النبی تو بھی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں, کھڑے ہو کے ماننے والا بھی پڑھتا ہے, بیٹھ کے پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے, یا رسول اللہ کی ندا کو نہ ماننے والا بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی. تو پھر یہ کیا اختلاف ہے؟ نماز میں تم پڑھتے ہو, دنیا کے سامنے تم جھگڑتے ہو. میرا لیسن یہ ہے اور تحریک میراج قرآن کا پیغام یہ ہے, لوگوں لڑو نہ مصطفیٰ کے نام پہ, مصطفیٰ کے درود پہ, دنیا نہ پیدا کرو, آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. اگر چاہتے ہو کہ کل مرنے کے بعد کوئی تمہارے جنازے پر بندہ ہے, تمہارے جنازے میں کثرت, تو سب کو محبت کا پیغام دو. یہی پیغام ہے میرا اور میں ہر جگہ یہی کام کرتا ہوں. یہی منہاج قرآن کا پیغام ہے. ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے انتشار ہو, بلکہ وہ بات کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ تھا, جو محمد عربی کا طریقہ تھا, جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ہمارا عقیدہ وہی ہے, ہم عقیدے سے ہٹنے والے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ طریقہ انداز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. اب دل جلا دیا ہم نے, دل جلا دیا سریام, جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی, جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی. ہم نے دل جلا کے سریام رکھ دیا, اور اب جس کا جی چاہے وہ ہمارا یہ سودا قبول کر لے, جس کو پسند نہ آئے وہ لوٹا دے. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں اللہ کی نشانیاں بن جاؤ, اپنے پیشانیوں کو سجدے کے نور سے سجاؤ, اپنے والدین کا احترام کرو اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو. قرآن مجید کی بلا ناغہ تلاوت کیا کرو, صرف یہ سمجھ کے کہ یہ محبوب کا حق ہے, یہ خدا کا بھیجا ہوا پیغام ہے. اس دنیا والا محبوب جو اپنے گھر والوں کا نہیں, وہ دینا کیسے ہوگا؟ تو جو سب کا ہے خدا, اس رب کے کلام کو پڑھا کرو, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں کیسا نور آئے گا, کیسے آپ معزز ہوں گے, کیسے آپ کو عزت ملے گی. آؤ اسی درس میں میں اجازت چاہتا ہوں. اگر مجھ میں کوئی کمی کجی خدا نے دیکھی تو یہ مجھ میں کمی کی کمزوری, اگر خوبی دیکھی تو دعا دی میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عارف قادری مدثر علی کو, کہ جن کے قدموں میں بیٹھے تو حضور کا عشق نصیب ہوا, جن کے قدموں میں بیٹھے تو صحابہ کرام کی محبت نصیب ہوئی, جن کے قدموں میں بیٹھے تو اہل بیت اطہار کی مدد نصیب ہوئی, جن کے قدموں میں بیٹھے تو اولیاء کرام کی توفیق نصیب ہوئی. اور کچھ قرآن مجید جو ہے سمجھ آئے, اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کو بھی سلامت رکھے. اور ہمارے بزرگ محروم و محفوظ جناب راجہ محمد بشیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں بھی ہوگا رحمت منظور فرمائے. وآخر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ
آمين اللهم اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اكبر اللهم اكبر لا إله إلا الله اللهم اكبر اللهم اكبر ولله الحمد دنیا کا ایک سفر اور باتیں سے بھی ہمارے بنا دوسری کے پاس پر بھی سامنے نہیں لگا آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بقدر حسنه جماله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا عزیز اللہ یا ستار اللہ یا غفار اللہ اے ہمارے کرم کرنے والے اے ہمارے اللہ تو کریم ہے تو سخی ہے ہم کنجوس ہیں ہم بخیل ہیں تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں تو ہمارا اللہ ہم تیرے بندے ہیں مولا تو کمی ہے ہم ضعیف ہیں تو مولا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم گناہ گار ہیں مولا ہم بے عیبی والے ہیں تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے ہم مولا عیب جو ہے کرنے والے ہیں مولا لوگوں کے سامنے عیبوں کو ظاہر کرنے والے ہیں تو عیبوں کو چھپانے والا ہے اے ہمارے ستار اللہ اے ہمارے غفار اللہ ہم گناہگار تیری بارگاہ الوہیت میں التجا کرتے ہیں مولا بڑے بڑے گناہوں نے تیری بڑی بڑی نافرمانیوں نے بڑی بڑی کوتاہیوں نے ہمارے دلوں کو مردہ کر دیا بس اپنی توفیق کے توبہ سے دوبارہ زندہ کر دے اے ہماری چاہت اے ہماری آرزو اے ہماری تمنا اے ہماری قدر ہمیں تیری عزت کی قسم تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اے اللہ ہم بیکاری بن کے تیرے دروازے پہ بیٹھ کے تیرے در پہ بیٹھ کے تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں ہمیں معاف کر دے اے اللہ گناہ کرنا بری بات ہے مانا ہم بڑے گناہگار ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اتنے مولا ہمارے گناہ اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں اتنے تیری ریت کے ذرات نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں اتنے تیرے سمندر کی جاگ نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں
جتنے ہمارے گناہ ہیں، اتنے تیری مولا پہاڑوں کی بلندیاں نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، اتنے تیرے مولا ستارے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں، اتنی تیری مخلوقات نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ سب کچھ بجا ہم بڑے ذلیل ہیں، ہم بڑے نافرمان ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، لیکن مولا تیرا فرمان کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مولا تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے، تیرے کرم سے تو زیادہ نہیں ہے۔ ہم تجھ سے مولا اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، اپنے محبوب کے صدقے ہم معاف کرتے، ہمارے گناہوں سے مولا درگزر فرما، ہمارے ابو پہ پردہ ڈالے رکھ، اور مولا اگر مولا ایک باغا ہوا غلام اپنے آقا کے در کے علاوہ کس کے در پہ جا سکتا ہے؟ اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے ہمارے دلوں کو بھی آپس میں جوڑ دے، اے بے جان جسموں میں جان ڈالنے والے ہمارے دلوں کو بھی زندگی دے دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زبان دے جو تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کرنے والی ہو، ہمیں ایسے مولا پیشانی دے جو تیرے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والی ہو، ہمیں ایسا جسم دے جو تیرے حضور مولا قیام کرنے والا ہو، ہمیں ایسا دل دے جو تیری یاد میں دھڑکنے والا ہو، ہمیں ایسی آنکھیں دے جو راتوں کو ٹوٹ گئے تیری یاد میں مولا تیرے محبوب کی یاد میں چھم چھم برسا کرے، تیری یاد میں رویا کرے مولا، تیرے برات میں رویا کرے، تیرے مثال کی طلب میں رویا کرے مولا، تیرے دیدار کی طلب میں رویا کرے، گناہوں سے معافی پہ رویا کرے مولا، ایسی شرمندگی عطا کر کہ گناہوں پہ ہمیں شرمندگی ہو، اور تیری بارگاہ الوہیت میں التجا کرتے ہیں تجھے واسطہ تیرے ان پیاروں کا جن کا مولا اٹھنا بیٹھنا تجھے پسند، تجھے جن کا راتوں کو رونا تجھے پسند، جن کا آہو بکا تجھے پسند۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جہاں 40 جمع ہو جائیں ان میں کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کی رب کبھی نہیں موڑتا مولا، ان میں کوئی ایسا بھی ہوگا جن کا رات کا اٹھنا مولا تجھے پسند ہوگا، جس کا صدقہ و خیرات کرنا تجھے پسند ہوگا، جس کا تیری یاد مولا یاد میں رونا تجھے پسند ہوگا، جس کا مولا نماز پڑھنا تجھے پسند ہوگی مولا، کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا جس کی ادا تجھے پسند ہے اور جس کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے مولا ہم گناہگاروں پہ کرم کر، اور مولا جو کلام پاک پڑھی گئی 12 قرآن مجید اور اس کے علاوہ جو ساری کلام پاک میرے ملک ہوئی مولا، وہ تیری بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے قبول فرما، عقیدۃ تحفۃ آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ تمام انبیاء کرام مرسلین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریمین شریفین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات اور جمیع شہداء کی روح کو پیش کرتے قبول فرما، اور مولا خصوص بالخصوص سیدی و مرشدی سندی و حبیبی و مولائی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قطب اصفہانی آپ کی بارگاہ میں اس کا سوال جواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ حضرت تعالیٰ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام اولیاء کرام کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما، اور خصوص بالخصوص اخص الخاص ہمارے مولا بزرگ راجہ محمد بشیر صاحب ان کی روح کو اس کا اثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی روح کو اثار ثواب کرتے ہیں قبول فرما، ان کی مولا قبر کو کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو حتی حد نگاہ وسعت عطا فرما، جنت کے باغات میں سے اعلیٰ باغ بنا مولا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمری کا سایہ عطا فرما، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما مولا، ان کی مولا قبر میں کھڑکی ان کے دائیں طرف سے کھلے مولا، وہ جنت کی بہاروں والی کھڑکی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا جنت کی اگر کھڑکی دائیں طرف سے کھولی جاتی ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو مولا یہ شرف انہیں نصیب ہو، وہ تیرے محبوب کے عاشق تھے، تیرے اچھے مولا تیرے محبوب کے سارے بندے جو ہے تیرے محبوب کے ساتھ صالحیت رکھنے والے اور اخلاصیت رکھنے والے تھے، تیرے سارے بندے تھے، اپنے محبوب کے صدقے مولا ان کے کروڑ رحمتوں کا نزول فرما، اور انہیں بخشش کے نواز زندگی میں مولا بشریت کے تقاضا مولا اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی فرائض واجبات میں کمی کجی رہ گئی ہو تو ہم گناہگار مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں انہیں معافی فرما، درگزر فرما مولا، اور حاضرین میں سے جتنے عزیز و کارب رشتہ دار اس دنیا پانی سے چلے گئے ان کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں قبول فرما مولا، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس مولا ملاگر کو مولا ملاگر ہی بنا، اس کے میم میں محبت دے، اس کے لام میں مولا اس کے لام میں مولا ایسی لطائیت دے، اس کے مولا
جو ہے الف کے اندر الفت دے، اس کے گاف کے اندر گرج دے، اس کے راہ کے اندر راحت دے، اور مولا رواداری دے۔ ان کو مولا آپس میں ہمدردی عطا فرما، اس بستی پہ اپنا خصوصی کرم فرما، اس بستی کو آقا کا عاشق بنا، اس بستی کو مولا اپنا عاشق بنا، اس بستی کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نواز۔ مولا اس بستی والوں کا عقیدہ صحیحہ عطا فرما، اور مولا مولا ہر کسی کو عقیدہ صحیحہ پہ موت عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم سب کو مولا مخالفت سے بچا، انتشار سے بچا، دہشت گردی سے بچا، مولا فتنہ واریت سے بچا، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، رواداری عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، اور مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو بیمار ہیں اپنے مولا صحت یابی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، جن کی بیٹیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے تو جو واسطہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح مولا پاکیزہ نکاح کا ان کے چادر تطہیر کے سر کے مولا ہماری بہنوں کی مولا اچھے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما، اور مولا جن کو اولاد دی انہیں نیک بنا، صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مولا جن کو اولاد نبینہ سے محروم رکھا ہے تجھے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اگر تو ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، اگر مریم کو بغیر اولاد کی بغیر مرد کی اولاد دے سکتا ہے، اگر تم حضرت مولا زکریا کو بڑھاپے میں اگر یحییٰ کی بشارت دے سکتا ہے، مولا اگر تم مردے کے اندر جان پیدا کر سکتا ہے تو تیرے اندر مولا کوئی بھید نہیں ہے کہ مولا تو ان کو اولاد دے سکتا ہے۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں بے اولاد نرینہ سے نواز، اور مولا ان نوجوانوں کی مولا پیشانی کو مولا اپنے سجدوں کے نور سے روشن کر، ہم سب کو مولا اپنے حضور حاضری توفیق عطا فرما، پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ جو تو نے میسج ہمیں قرآن کی شکل میں دیا اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ جمالہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا میرے شیخ کی خیر فرما، ان کو مولا جو خواب ہے اسے شرمندہ تعبیر فرما، انہیں صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرما، وہ مولا پوری دنیا میں تیرے دین کا جھنڈا لے کے مولا پوری دنیا میں شرق تا غرب اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ سمعنا وطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔